السلام علیکم سیونتھ کلاس بیٹا، مجھے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر والے بھی سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج ہمارا سبق کیا ہے؟ بک کے پیج نمبر 101 پہ ہے التدریب الثالث، تیسری مشق کیا ہے ہماری؟ ذی علامتی ٹک امام الجملاتی الصحیحاتی و علامتی قراس امام الجملاتی الخاطئاتی۔ کہتے ہیں کہ درست جملے کے سامنے ٹک کو، غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ ٹک کراس ہے۔ نمبر 1 ہے ولد القائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ بمدینتی کراچی۔ ٹک ہے یہ۔ کان والدہ بونجا جناح طبیباً قراس۔ عمل القائد اعظم رحمہ اللہ مہندساً بعد العودۃ الی الوطن قراس۔ کان القائد اعظم رحمہ اللہ یرید اعلاء کلمۃ الاسلام والمسلمین۔ یہ ٹک ہے۔ آگے ہے تدریب الرابع، ضع دائرۃ حول الافعال الماضیۃ فی کل سطر کما فی المثال۔ کہتے ہیں کہ ہر سطر میں فعل ماضی کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو جیسے انہوں نے یہ مثال کے سامنے جو ہے وہ دائرہ لگایا، ہمارے کہ یہ فعل ماضی کا صیغہ تھا، تو ہم نے بھی جو ہے یہاں پر فعل ماضی ہوں گے ان کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ پہلے میں ہے نالا اور وعاملہ، یہ دونوں فعل ماضی ہیں، ان دونوں کے گرد آپ دائرہ لگا لیں۔ نمبر 2 ہے بادہ، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 3 ہے اجتماع و اخذ، تیسری لائن میں 2 ہیں فعل ماضی کے صیغے، تو دونوں کے گرد آپ نے دائرہ لگا لینا ہے۔ آگے ہے تدریب الخامس، سل الکلمات فی الالف مع ما یناسبها من با۔ کہتے ہیں الف کو کالم با کے مناسب الفاظ کے ساتھ ملائیں۔ نالا شہادت فی القانون۔ کانا یرید اعلاء کلمۃ الاسلام۔ الہنود لیسوا مخلصین للمسلمین۔ وقامت پاکستان فی الرابع عشر من اگستس۔ آگے ہے ہماری تدریب السادس، التدریب السادس ہے، چھٹی مشق ہے ترجم الجمل الفعلیۃ التالیۃ التی تشتمل علی الفعل المضارع الی الاردیۃ کما فی المثال۔ کہتے ہیں کہ درج ذیل افعال جو کہ فعل مضارع پر مشتمل ہے ان کا مثال کے مطابق اردو میں ترجمہ کریں۔ یہ ایسے مثال ہے نا، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ایسے کہتے ہیں کہ ان کا بھی آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ یسفر الصبح، کیا معنی ہے؟ صبح نمودار ہوتی ہے یا ہوگی۔ نمبر 2 ہے یشتری المحمود قلم، محمود قلم خریدتا ہے یا خریدے گا۔ ینزل المطر، بارش جو ہے وہ برستی ہے یا برسے گی۔ یحفظ التلمیذ الدرس، شاگرد سبق یاد کرتا ہے یا کرے گا۔ یقطف محمود زہرۃ، محمود پھول توڑتا ہے یا توڑے گا۔ تشرب فاطمۃ الماء، فاطمہ پانی پیتی ہے یا پیے گی۔ یأکل الولد الخبز، لڑکا روٹی کھاتا ہے یا کھائے گا۔ یعنی دونوں ترجمے ہم نے کر دیے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے، ان تدریبات کو، یعنی تدریب الثالث، رابع، خامس اور سادس، یعنی تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی 4 تدریبات ہیں، آپ نے ان چاروں کو جو ہے بک کے اوپر حل کر کے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے مکمل مشق و مکمل سبق کو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے اور جو ہے وہ اپنے ایگزام کے اچھے طریقے سے تیاری بھی کریں گے۔ تو بیٹا جو بچے اٹینڈنس نہیں بھیج رہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اٹینڈنس بھی بھیجیں اور ان لیکچر کو بھی جو روزانہ ڈیلی بیس پہ لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔